نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الاستغفار کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ آج ہر انسان پریشان نظر آتا ہے اور اپنی پریشانیوں کو لوگوں سے بیان کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے، لیکن پریشانیاں کم نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اسباب کے اندر غور نہیں کرتے کہ اس کا سبب کیا ہے، اور جب تک اس کے سبب کو دور نہ کیا جائے اس وقت تک وہ مرض دور نہیں ہوتا. اور وہ مرض حضرت نے فرمایا کہ ہمارے گناہ ہیں، اور اس کی جو دوا ہے وہ استغفار ہے. تو ہم گناہوں پر توبہ بھی نہیں کرتے، استغفار بھی نہیں کرتے، اور چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی بھی دور ہو جائے. تو کس طرح سے دور ہو؟ اس پر آگے کئی واقعات حضرت نے بیان فرمائے کہ ایک جلال آباد میں ایک رئیس تھے کہ جب وہ بیمار ہوتے تو کسی حکیم کو بلاتے اور کہتے کہ جتنے کا چاہے نسخہ لکھ دو، اور وہ 10 20 50 روپے کا نسخہ لکھ دیتے. تو اپنے ملازم کو کہتے جاؤ بازار میں عطار کو دکھاؤ یہ کتنے کا ہے. وہ کہتا جی 25 روپے کا ہے. کہتے صندوقچی لاؤ، اس میں سے 25 روپے گن کر نکالتے ہی جاؤ، خیرات کر دو مساکین کو، بس میری یہی دوا ہے. اور ان کی نیت ایسی تھی کہ وہ صحیح ہو جاتے تھے، بغیر دوا کے صحیح ہو جاتے تھے. لیکن فرمایا کہ یہ تو کسی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دوا کی ضرورت ہے. اگر دوا استعمال نہ کرے تو وہ بیماری بڑھتی ہے. تو فرمایا صاحبو تم سمجھتے ہو کہ وہ اچھے ہو گئے، وہ اچھے نہیں ہیں. ایک بخار تو چلا گیا، اس میں ایک بخار اور ہے جو اس کی روح کے لیے، جو اس کے لیے روح فرسا بن رہا ہے، جس کا انجام ہلاک جسمانی ہی نہیں بلکہ ہلاک ابدی ہے، یعنی گناہوں کا جو بخار ہے. تو اس کا علاج خالی اس جسم کی ہلاکت نہیں، ہلاک ابدی آخرت تک کی ہلاکت ہے. اصلی تدبیر طاعت ہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے دوا کی اجازت ہے. پس جمع کرنا جائز اور نری طبعی تدبیر پر اکتفا کرنا ناجائز. ہم لوگ اسی میں مبتلا ہیں کہ اور تدابیر سب کرتے ہیں اور اصلی تدبیر سے غافل ہیں. سو طاعون کی تدبیر میں صفائی مکانات اور فنائل وغیرہ ہی کافی نہیں، بلکہ دوسری صفائی بھی ضروری ہے. اس زمانے میں طاعون بھی تھا کہ لوگ مکانوں کی صفائی کرتے ہیں، فنائل سے دھلائیاں کرتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ دوسری صفائی بھی ضروری ہے. اور یہ دوسری صفائی وہ نہیں جو بعض بد مذاق لوگ سمجھتے ہیں، یعنی وہ تعویذوں کو کافی سمجھتے ہیں کہ تعویذ دروازے پر چسپاں کر دو، طاعون تعویذ سے ڈر کر بھاگ جائے گا. یہ ان سے بڑھ کر ہیں جو دوا پر اکتفا کرتے ہیں. کیونکہ دوا کا کھانا اور استعمال کرنا بیماری زائل ہونے کی طبعی تدبیر تو ہے، لیکن تعویذ کا چسپاں کرنا طاعون کے بھاگ جانے کے لیے تو اس درجے کی طبعی تدبیر بھی نہیں اور نہ باطنی و حقیقی. جیسا کہ اصلاح حالت تدبیر حقیقی ہے، بس اس پر اتنا اعتقاد رکھنا بہت ہی عجیب ہے جتنا وہ لوگ رکھتے ہیں جو کہ تعویذوں کے معتقد ہیں. یعنی ان کو شک ہی نہیں ہوتا، گویا ایک پٹا لکھوا لیا، تعویذ کا لکھوایا، ایک کوئی گارنٹی لکھوا لی. صاحبو طاعون تو جب بھاگے جب وہ باہر سے آتا ہو،
طاعون تو جب بھاگے جب باہر سے آتا ہو، طاعون تو گھر کے اندر موجود ہے۔ باہر تعویذ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ طاعون کیا ہے؟ وہ معصیت کا طاعون ہے، اللہ کی نافرمانی کا، گناہوں کا طاعون ہے۔ کیونکہ طاعون ہو یا کوئی اور مصیبت ہو، اس کا اصلی سبب تو معصیت ہے۔ پس جب معصیت بحال ہی رہے تو دشمن تو تمہارے گھر کے اندر ہے، باہر سے کیا انتظام ہوتا ہے؟ مولانا فرماتے ہیں درب بست دشمن اندر خانہ بود، حیلہ فرعون زی افسانہ بود، کہ دروازہ بند کر لیا لیکن دشمن گھر کے اندر تھا۔ فرعون کا حیلہ محض افسانہ تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ فرعون نے اپنے دشمن کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو گھر کے اندر رکھا اور ان کی پرورش کی اور دشمنوں کا انتظام کرتا تھا۔ سارے جہان میں دشمنوں کا انتظام کرتا تھا، لیکن جو اصلی دشمن تھا وہ گھر کے اندر تھا۔ صاحبو، لوگ باوجود اصلاح نہ کرنے کے جو تدبیر کر رہے ہیں یہ فرعونی تدبیر ہے، یعنی گناہوں کو نہیں چھوڑتے اور باقی ساری تدبیریں کر رہے ہیں باہر سے، تو یہ فرعونی تدبیر ہے کہ خدا تعالی کی نافرمانی جو اصل سبب ہے پریشانیوں کا اس کو چھوڑتے نہیں اور بالائی تدبیریں کرتے ہیں۔ یاد رکھو جب تک کہ مرض کے اصلی سبب کا استئصال نہ کیا جائے مرض نہ جائے گا، بس جب تک کہ معصیت نہ چھوڑیں گے ان بلاؤں سے خلاصی نہیں ہو سکتی۔ سو اس سبب کی طرف کسی کو التفات تک بھی نہیں۔ آپ ہی بتلائیے کہ فی صدی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس کا احساس ہو اور وہ تدبیر کرتے ہوں، ہاں ظاہری تدبیریں کرتے ہیں لیکن اصلی تدبیر سے غفلت ہے، اور بعضے کوئی تدبیر بھی نہیں کرتے۔ دیکھیے آج کل بارش کی کمی ہے، بتلائیے اس کے لیے کیا تدبیر کی ہے؟ طاعون میں تو خیر کچھ کرتے بھی ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تدبیر کو منحصر سمجھ لیا ہے اپنی وہمی اور ظنی تدبیروں اور اسباب میں، یعنی بس سمجھ لیا کہ ہم یہ تدبیر کریں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ سے رجوع نہیں، اللہ سے معافی مانگنا نہیں۔ اور طاعون کے کچھ ظاہری علاج بھی ہیں، اس لیے اس کی تدبیر تو کر لی اور بارش برسنے کا کوئی طریقہ کسی کو یاد نہیں، اس لیے اس سے عاجز ہیں۔ بڑے بڑے مدبر اور عقلاء موجود ہیں لیکن کسی کی قدرت میں یہ بات نہیں کہ واقعی بارش برسا دے۔ باقی ایک گندی بارش ایک تدبیر سے بھی ہو چکی ہے، اس کی نفی نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک حکایت میں نے ایک کتاب میں دیکھی کہ فرعون خدائی دعویٰ کیا کرتا تھا۔ ایک سال بارش نہ ہوئی، قحط ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ ہم لوگ قحط سے ہلاک ہو رہے ہیں، تم کیسے خدا ہو کہ بارش کیوں نہیں برساتے؟ فرعون نے شیطان سے کہا کہ فرعون نے شیطان سے کسی وقت اس سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، یہ سب قصہ کہا کہ بھئی لوگ تو مجھے یوں کہہ رہے ہیں تم تو خدا ہو، اور یہ بارش جو نہیں برس رہی، تو اس کو کہا تو شیطان نے وعدہ کیا کہ کل بارش ہوگی۔ چنانچہ اس نے جو بڑا شیطان ہے اس نے سب شیطانوں کو جمع کر کے کہا کہ سب اوپر جا کر منہ تو۔ چنانچہ بارش تو ہوئی لیکن بدبو کے مارے دماغ پھٹے پڑتے تھے۔ فرعون نے پوچھا کہ یہ کیسی بارش؟ شیطان نے کہا کہ احمق ہوا ہے، جیسا تو خدائے باطل ہے ویسی ہی تیری بارش ہے، اور جیسے وہ خدائے حقیقی ہیں اسی طرح ان کی بارش ہے۔ اور یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ دجال جہاں چاہے گا بارش ہو جائے گی، تو یاد رکھو اس سے بارش کا اس کے قبضے میں ہونا لازم نہیں آتا، یہ استدراج ہے، اس کے چاہنے پر ابتلاءً اللہ تعالی کی قدرت سے ہوگی کہ اس کے معتقد سمجھیں گے کہ اس نے بارش کی لیکن اللہ کے چاہنے سے ہوگی۔ لیکن یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس میں تو تلبیس ہو جائے گی۔ جواب یہ ہے کہ یہ دھوکے کی بات نہیں، اس لیے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھا ان پڑھا سب پڑھ لیں گے، پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ کا ہوگا۔
اور حق تعالی سب عیوب سے پاک ہے، لیکن باوجود اس کے بھی بعض لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اسے خدا ماننے لگیں گے اور ان دونوں علامتوں کی تعویلیں کر لیں گے۔ میرے استاد بیان کیا فرمایا کرتے تھے، ایک مقام پر ایک اندھے نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، 60-70 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے۔ ایک طالب علم نے اس سے کہا، اگر تم خدا ہو تو اپنی آنکھیں کیوں اچھی نہیں کر لیتے؟ کہنے لگا کہ ہم اپنے بندوں کا امتحان کرتے ہیں، دیکھیں کون ہماری تصدیق کرتا ہے اور کون تکذیب کرتا ہے۔ غرض یہ کہ آنکھ پھوٹی ہوئی، ماتھے پر کافر لکھا ہوا، اس سے زیادہ اور کیا دلیل اس کے بطلان کی ہوگی؟ یہ تو ایک موٹی بات ہے۔ دوسرے ایک باریک بات اس کے بطلان کے شناخت کی حدیث میں آئی ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ظاہر بینائی سے اس کو دنیا میں دیکھو گے اور حق تعالی کو دنیا میں ان آنکھوں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ دنیا میں اگر خدا ہے تو دنیا میں تو نظر نہیں آتا، لیکن وہ جو آنکھ سے نظر آ رہا ہے وہ کیسا خدا ہے؟ خدا کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ خدا نہ ہوگا، ان دلائل کے ہوتے ہوئے بھی کوئی بگڑے تو بگڑے۔ بہرحال بارش کے متعلق کچھ کوئی تدبیر نہیں کرتے، البتہ خالی شکایتیں کرتے ہیں کہ میاں کتنے دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی، قحط ہو گیا، خشک سالی ہو گئی۔ میں کہتا ہوں اس کہنے سے کیا مقصود ہے؟ ارے کس کو سناتے ہو؟ کیا یہ اللہ میاں پر اعتراض ہے یا اللہ میاں کو یا کسی آدمی کو سنا رہے ہو؟ آدمیوں کو سنانا تو ظاہر ہے کہ مقصود نہیں، اس لیے کہ آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی صرف سنانا اور خبر دینا ہرگز مقصود نہیں، اس لیے کہ وہ عالم الغیب والشہادت ہے۔ اب یہی شک رہی کہ یہ اعتراض ہے، اور گویا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ امر خلاف حکمت ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھ لیجئے کہ حق تعالی پر اعتراض کرنا کیا ہوتا ہے۔ اگر قصدن ہی یہ اعتراض ہوتا تو میں اس کو کفر کہتا، لیکن اب کہ قصد نہیں ہے، یہ سخت بے ادبی اور گستاخی ضرور کہوں گا۔ مجھے تو واللہ ان کلمات سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ ہاں اگر اس جملہ خبریہ سے یہ مقصود ہو کہ دعا کرو کہ بارش ہو تو دوسری بات ہے، لیکن قرائن حالیہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی مقصود نہیں۔ اگر کہو کہ ہمارا تو کچھ بھی مقصود نہیں ہوتا، بس یوں ہی ہانک دیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ لغو ہوا، اور لغو سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے۔ غرض ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ فضول اور لغو میں تو مشغول ہیں، جو اصلی اور صحیح تدبیر ہے اس سے غفلت ہے، اور وہ تدبیر وہ ہے جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے، یعنی استغفار اور رجوع الی اللہ، اللہ سے رجوع کرنا۔ اگر کوئی شبہ کرے کہ یہ تدبیر بھی کی جاتی ہے، چنانچہ دعائیں کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مگر اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، تو صاحبو جواب یہ ہے کہ خود آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تدبیر کرنے والے بہت ہی کم ہیں، تدبیر کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا تدبیر ہوئی؟ ایک نے تو تدبیر کی اور زیادہ اس کی ضد اور خلاف کریں، یعنی ایسے اعمال کریں کہ الٹا اثر ہو، اور اثر غالب انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو زیادہ ہوں۔ چنانچہ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہلاک کر دو گے حالانکہ ہمارے درمیان نیک آدمی بھی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہاں، پس جب زیادہ سوء تدبیر کے مرتکب ہیں تو باوجود بعض قلیل کے تدبیر کرنے کے مصائب کا نزول کیا گیا کہ نیک لوگ کم اور برائی کرنے والے زیادہ، اللہ کا عذاب آیا۔ کیا محل شبہ رہا؟ باقی یہ بات ان صلحاء پر تو وہ مصیبت نہ آنا چاہیے، سو بعض حکمتوں سے عادت اللہ یہ ہے کہ اس حالت میں دنیا میں جو مصیبت آتی ہے اس میں سب شریک ہوتے ہیں، پھر بچتا کوئی نہیں۔ ہاں آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے موافق محشور ہوں گے، اور دنیا میں بھی وہ شرکت ظاہری ہی ہوتی ہے،
ورنہ صلحاء کے حق میں وہ مصیبت ظاہری حقیقت میں رحمت ہی ہوتی ہے۔ سو بعض صلحاء کے اعتبار سے تو یہ جواب ہے، اور بعض صلحاء کے اعتبار سے دوسرا جواب ہے، وہ یہ کہ اس زمانے کے بعض صلحاء بھی منکرات کو دیکھتے دیکھتے مداہن ہو گئے۔ اب جو لوگ علماء اور اتقیاء اور صلحاء کہلاتے ہیں، باستثناء خواص اہل اللہ کے، اکثر کی کیفیت یہ ہے کہ نافرمانی کرنے والوں سے ان کو انقباض نہیں ہوتا۔ بے تکلف میل جول، کھانا پینا، شادی بیاہ، مرنے جینے میں شرکت اہل معصیت کی کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں لوگ کوکین بہت کھاتے ہیں، مگر کوئی ایک ہی شخص بتلا دیجئے کہ اس نے اپنے کسی عزیز کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا ہو کہ وہ کوکین کھاتا ہے، یعنی نشہ۔ برابر ملتے جلتے ہیں، کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر معصیت کو سمجھ لیجئے۔ حدیث شریف میں ہے، سابقہ کے قصوں میں ایک قصہ وارد ہوا کہ جبرائیل امین کو ایک گاؤں کی نسبت حکم ہوا کہ اس کو الٹ دو۔ عرض کیا کہ اے اللہ، اس میں تو فلاں شخص ہے اور اس نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ایک نیک آدمی بھی اس بستی کے اندر ہے۔ حکم ہوا کہ ماں اس کے الٹ دو، یعنی وہ ہماری نافرمانی دیکھتا تھا اور کبھی اس کے چہرے پر تغیر تک نہیں ہوا۔ دیکھو، جو شخص باغیوں سے ملتا ہے وہ بھی باغی ہی شمار ہوتا ہے۔ ایام غدر میں جس نے باغیوں کو پناہ دی، سرکار کے نزدیک وہ بھی مجرم شمار ہوا۔ یعنی غدر جب ہندوستان کی تحریک چل رہی تھی اس زمانے میں، کہ جن کے اوپر FIR کٹی ہوئی تھی، لوگ چھپتے پھرتے تھے، تو جنہوں نے گھروں میں پناہ دی وہ بھی اس غدر میں شریک ہوئے، یہ بھی غدار ہے۔ تو ایام غدر میں جس نے باغیوں کو پناہ دی، سرکار کے نزدیک وہ بھی مجرم شمار ہوا۔ جس کے ہم وفادار ہوں گے تو یہ وفاداری کی بات نہیں ہے، اس کے دشمنوں سے ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اگر صلحاء کہیں ہیں بھی تو وہ بہت تھوڑے ہیں، زیادہ تعداد تو ایسے ہی لوگوں کی ہے جو نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ ہاں کوئی یہ ثابت کرے کہ بستی کی بستی صالح ہو اور پھر وہاں بلائے اور امراض اور قحط ہو، تو یہ بہت مشکل ہے۔ صلاحیت اور تقویٰ تو بڑی چیز ہے، اس کا تو اثر ہی دوسرا ہے۔ ارے برائے نام ہی کوئی تھوڑی دیر کے لیے حق تعالی کی طرف رجوع ہو کر دیکھ لے، کیا رحمت ہوتی ہے۔ دیکھو، استسقاء کے 2 ہی رکعت ہیں، نماز استسقاء کے، جو بہت سے بہت 10 منٹ میں ہو جاتی ہے، لیکن باستثناء شاذ و نادر کے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مؤثر نہ ہو۔ جب کبھی پڑی گئی تو بارش ضرور ہوئی، کوئی رجوع ہو کر تو دیکھے۔ سندیلا ایک مقام ہے، وہاں ایک مرتبہ امساک 12 ہوا، قحط ہو گیا، مخلوق بہت پریشان ہوئی۔ استسقاء کی نماز کئی روز پڑھی گئی، بارش نہ ہوئی۔ وہاں کے رؤوسا کے پاس بازاری عورتیں آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ صاحبو، یہ سب ہماری بدعمالی کے نتیجے ہیں، ہم تباہ کار سیاہ روح ہیں، ہماری نحوست سے تم کو بھی یہ پریشانی ہوئی، ہم کو اجازت دے دیجئے ہم بھی میدان میں جمع ہو کر توبہ کریں، لیکن جب ہم جمع ہوں تو ایسا انتظام کر دیجئے کہ وہاں جنگل میں کوئی شخص ہمارے پاس نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ بجائے رحمت کے اور زیادہ غضب نازل ہو۔ چنانچہ انتظام کر دیا گیا اور وہ سب وہاں گئیں اور سجدے میں پڑھ کر رونا شروع کیا اور کہا کہ اے اللہ، یہ ہماری نحوست ہے، ہم بہت گنہگار ہیں، ہم سیاہ روح ہیں، ہماری وجہ سے مخلوق کو پریشان نہ کیجیے، اور جو کچھ بن سکا حق تعالی کی جناب میں عرض کیا۔ حق تعالی کو عاجزی پسند ہے۔ ناقل اس حکایت کے یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے سر نہیں اٹھایا تھا سجدے سے کہ بارش شروع ہو گئی۔ بارش کون؟ طوائفیں تھی اور خوب ہوئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں، ما بروں را نگریم قال را، ما دروں را بنگ نگریم حال را، کہ ہم ظاہر اور قال کو نہیں دیکھتے، ہم باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فہم دی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين